السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا یہ والا ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا آخر تک ضرور دیکھیں، بیچ میں اس کو اسکپ مت کریں۔ اور ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ My name is Aisha Jibril Alexander. I grew up in a Roman Catholic family. My basic schooling was also Catholic. I was always very interested in knowing about religion and always questioned the dogmas of the Catholic faith. دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز ایک نو مسلم کی سٹوری لے کر آتے ہیں جسے آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آج بھی ہم ایک ایسے ہی خاتون کے قبول اسلام کی سٹوری لائے ہیں جسے سن کر آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہوگا اور آپ بھی سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام عائشہ جبریل ہے اور میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں کہ میں کیسے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ میں کولمبیا میں پیدا ہوئی اور مذہب کے اعتبار سے میں رومن کیتھولک خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی مذہب کے متعلق جاننے کا بہت شوق تھا۔ میں بچپن سے ہی اپنے مذہب اور عقیدے کے متعلق بہت سوال پوچھتی تھی، مگر جب میں مذہب کے متعلق بنیادی عقائد پر سوال اٹھانے لگی تو مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا کہ تمہیں اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھنا ہے بلکہ تمہیں ایمان لانا ہے اور عقیدے پر سوال اٹھانا جرم ہے۔ بس میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں میں اپنے سوالوں کی وجہ سے مجرم ہی نہ بن جاؤں، اور اس خوف سے میں نے سوال پوچھنا چھوڑ دیا۔ جب میں 19 سال کی ہوئی تو ہماری فیملی ہجرت کر کے امریکہ آ گئی اور یہاں مجھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم ملازمت بھی کرنی پڑتی تھی کیونکہ میرے والد ہم سے الگ ہو چکے تھے اور میری والدہ اکیلے ہی گھر چلاتی تھی۔ اس لیے مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ملازمت بھی کرنی پڑی تاکہ والدہ پر مالی ضروریات کے بوجھ کو کم کر سکوں۔ یہاں مجھے پہلی مرتبہ اسلام سے آگاہی اس وقت ملی جب میری ملازمت ایک ایسی کمپنی میں ہو گئی جس کمپنی کے مالک مسلمان تھے اور ان کا تعلق انڈیا سے تھا۔ ان کے کاروبار کا دائرہ کار بھی انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ میں تھا۔ بہرحال میں نے مذہبی معلومات میں زیادہ الجھنے کے بجائے اپنی تعلیم اور اپنے کیریئر کو زیادہ فوکس کیا۔ میں نے عیسائیت پر بھی کافی حد تک عمل درآمد کم کر دیا تھا اور میں سبھی عقائد پر بھی اب زیادہ سوال نہیں پوچھتی تھی۔ 21 سال کی عمر میں میرا ایڈمیشن ایک ایوییشن اسکول میں ہو گیا اور یہ میرا بچپن کا سپنا تھا، یعنی پائلٹ بننا۔ میری والدہ کی عمر 61 سال ہو چکی تھی اور میری نانی کی عمر 93 سال تھی۔ میں نے والدہ سے ملازمت ترک کرنے کو کہہ دیا تھا اور خود گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے لگی۔ میں نے 24 سال کی عمر میں تمام امتحان پاس کر کے پائلٹ کا لائسنس حاصل کر لیا تھا۔ ان سارے گزشتہ سالوں میں میرا فوکس صرف میرا کیریئر تھا اور میں مذہب سے بہت دور ہو چکی تھی۔ میری زندگی میں چرچ جانے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ پھر میری شادی ہو گئی اور یہ میرا زندگی کا سب سے برا دور تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ گھریلو تشدد کرتا تھا اور آخرکار 2 سال بعد ہی میں نے اس سے طلاق لے لیا، مگر میرے اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے ایک بیٹا دیا تھا۔ ان سب گزشتہ سالوں میں مجھے بطور پائلٹ کئی ممالک کے سفر کرنے کا موقع ملا۔ میں اکثر فلائٹ کے ساتھ امریکہ سے ساؤتھ افریقہ اور ملیشیا جاتی، جہاں کئی مختلف مذاہب ہیں اور کلچر کو جاننے کا موقع ملا، خاص طور پر ملیشیا میں، کیونکہ ملیشیا میں 3 مختلف مذاہب اور کلچر ہیں۔ اگرچہ ملیشیا ایک مسلم ملک ہے مگر یہاں بدھ مت اور ہندو مذہب کے لوگ بھی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس دوران میں نے کئی ایئر لائن کمپنیاں بدلی اور جب بھی میں ایئر لائن بدلتی میرا ٹریول روٹ بھی بدل جاتا۔ بہرحال میں نے ایک بہتر اور ایک بڑی کمپنی کو جوائن کیا تو میرا اکثر سفر یورپ اور مڈل ایسٹ میں رہنے لگا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایوییشن کی فیلڈ میں خواتین پائلٹ کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی کسی ملک کے سفر پر جاتی تو مجھے مردانہ اسٹاف سے ہٹ کر الگ کمرہ ملتا اور میں خود کو فلائٹ کے باہر ہوٹل میں بالکل الگ تھلگ اور تنہا محسوس کرتی۔ اور اب میرے پاس مطالعے کے لیے بھی بہت سا فارغ وقت ہوتا تھا۔ مجھے اپنے کام کے دوران سب سے زیادہ خوشی مڈل ایسٹ کے اسلامی ممالک میں ملتی کیونکہ مجھے یہاں کا ماحول بہت ہی پرسکون اور پرامن لگتا تھا۔ خاص طور پر یہاں 5 وقت نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی
وہ مجھے بہت پسند تھی۔ میں جب بھی مڈل ایسٹ کے ممالک جاتی تو فارغ اوقات میں مساجد کا وزٹ کرتی اور مجھے مساجد کا ماحول بہت پسند تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ دبئی میں تھی تو پہلی مرتبہ مسجد جانے کا اتفاق ہوا۔ میں ایک منی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھی۔ وہاں مسجد میں جا کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور مجھے اندازہ ہوا کہ میرا لباس اس جگہ کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا۔ اس کے بعد سے میں جب بھی مڈل ایسٹ کے لیے فلائی کرتی تو اپنے ساتھ ڈھیلے ڈھالے اور لمبے لباس رکھتی تاکہ مسجد کا وزٹ کر سکوں۔ اگرچہ میں نے بدھ مت، ہندو مت اور عیسائیت کا بھی بہت مطالعہ کیا تھا، مگر مجھے جو سکون اور جو اطمینان اسلام میں ملا تھا وہ کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اگرچہ میں مالی اعتبار سے بہت اچھا کیریئر بنا چکی تھی، مگر میں اندر سے خدا کی محبت اور خدا کے تعلق سے خالی تھی۔ کیا میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں پیسہ کماؤں اور پھر ضروریات زندگی میں خرچ کروں اور بل ادا کروں؟ میرے اندر سے یہ سوال پیدا ہوتا تھا اور مجھے ہمیشہ اس کا جواب یہی ملتا کہ نہیں، یہ زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ میری زندگی کے دروازے پر بار بار دستک دے رہا تھا اور میں دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا اور میں اللہ کی پکار سن کر بھی انجان بنی بیٹھی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب میرے دل سے آواز آئی کہ میرے لیے اسلام ہی بہترین راستہ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں مڈل ایسٹ میں تھی اور اچانک اذان شروع ہو گئی۔ اذان سنتے ہی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اور میں نے اپنے برابر بیٹے کو پائلٹ سے چھپانے کے لیے کالا چشمہ لگا لیا۔ The moment I said Islam was for me, it was in the Middle East. When I heard the call for praying, they call it azan, at that moment I had to cover my eyes with my sunglasses in front of the other pilots that were with me on the way to the restaurant because my eyes covered with tears. I felt like saying, stop, I have to join this pray. I still remember one of them making fun of the songs of the Quran. ہم ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میرا دل مجھے کہہ رہا تھا کہ اٹھو اور نماز کے لیے جاؤ، مگر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے ساتھی پائلٹ نے اذان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کا سانگ چل رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، جاہل انسان، خاموش رہو، تم نہیں جانتے یہ اللہ کی پکار ہے اور خدا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں ڈنر چھوڑ کر کمرے میں آ گئی۔ مڈل ایسٹ میں ہوٹل کے ہر کمرے میں ایک جائے نماز دی جاتی ہے۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ میں سجدے میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اس کے بعد سے میں نے اسلام کے متعلق اپنی تحقیق اور مطالعہ اور زیادہ کر دیا۔ میں پہلے سے بھی سچائی کی تلاش میں تھی، مگر میری طلب میں ایسا جوش اور ولولہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ 3 مہینے بعد ایک دن میں لمبی فلائٹ کے بعد ارجنٹینا کے ہوٹل میں تھک کر آرام کر رہی تھی کہ میں نے سوشل میڈیا پر ایک آرگنائزیشن دیکھی جو کہ نان مسلم کو اسلام سمجھنے اور اسلام قبول کرنے کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ اس تنظیم کا تعلق ساؤتھ امریکہ سے تھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ صرف میں ہی اسلام کی تلاش میں نہیں تھی، بلکہ میری طرح کے بہت سارے ہسپانوی لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ پھر 3 مہینے کے بعد میرا دوبارہ روٹ ارجنٹینا کے لیے بنا تو میں نے اس تنظیم کے شیخ صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے ملاقات کا وقت طے کر کے مسجد میں ان سے ملنے گئی۔ میں ان کے پاس تقریباً 3 گھنٹے بیٹھی رہی اور ان سے اسلام کے متعلق مختلف چیزیں پوچھتی رہی۔ 3 گھنٹے بعد جب میں واپس آنے لگی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید میں دوبارہ ارجنٹینا نہ آ سکوں اور یہ موقع مجھے پھر دوبارہ نہ ملے۔ میں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ After arriving, I made an appointment and went to visit the masjid. I met with the imam, a person from Saudi Arabia who leads the masjid. We talked for about 3 hours, and before I left he asked me if I wanted to embrace Islam. I said right away, yes. I felt fear for not coming back to Argentina or maybe not to have that opportunity again. میں شراب اور سور کا گوشت 6 مہینے پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ ان 6 مہینوں میں نے نماز پڑھنا سیکھ لی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے حجاب اور مکمل جسم ڈھانکنے والے لباس پہننا شروع کر دیے۔ میرا بیٹا 8 سال کا ہو چکا ہے، مگر میں اسے مجبور نہیں کروں گی۔ وہ اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو اپنی خوشی سے کرے۔ میری والدہ عیسائیت پر ہی قائم ہے۔ وہ میرے اندر آنے والی مثبت تبدیلیوں سے بہت خوش ہیں۔ وہ ہر روز اسلام کے متعلق مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتی اور سیکھتی رہتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ وہ جلد ہی اسلام قبول کر لیں گی۔ As far as my mother, she is Christian but she said to be glad to my positive changes and she is learning every day more and more about Islam and she feels proud of me being a Muslim.
And now that my son, 8 years old, had also reverted by his own willing to Islam, she is happy. دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس کے لیے ایک لائک اور شیئر لازمی کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔